چیپٹر نمبر 12 امارات میں آواز کا کنٹرول۔ کوئی بھی بلڈنگ ہو، اس میں ہم کچھ عوامل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ گونجنا بند ہو جاتی ہے۔ اگر خالی بلڈنگ ہو تو اس میں اگر آپ بولتے ہیں تو وہ آواز گونجنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس گونج کو ختم کرنے کے لیے کچھ ہم اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا عوامل کرتے ہیں جس کی وجہ سے عمارت میں آواز گونجنا بند ہو جاتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے عمارات میں آواز کا کنٹرول۔ اس کی کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جن میں سب سے پہلے ہے آواز، ساؤنڈ۔ آواز کسے کہتے ہیں؟ کسی مرتعش جسم کی توانائی ہوا کی لہروں کے سبب سننے والے کان تک پہنچ کر جو احساس پیدا کرتی ہے اسے آواز کہتے ہیں۔ یعنی کہ لہروں کے تھرو، لہروں سے ٹکرا کر جو توانائی ہے ہماری وہ ہمارے سننے کان تک پہنچتی ہے۔ اس کان تک پہنچنے کے بعد جو ہمیں احساس پیدا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ساؤنڈ، آواز۔ نمبر 2 پر ہے آواز کی رفتار، ویلاسٹی آف ساؤنڈ۔ آواز ہمیشہ لہروں کی صورت میں حرکت کرتی ہے جس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ واسطہ عام طور پر ہوا ہوتی ہے۔ لہروں کی رفتار کو آواز کی رفتار کہا جاتا ہے۔ یہ جو لہریں بیچ میں ہیں نا جن کے تھرو آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ان لہروں کی جو رفتار ہوگی وہی ساؤنڈ کی رفتار ہوگی، وہی ویلاسٹی آف ساؤنڈ ہوگی۔ جو آپ کی ویوز کی ویلاسٹی ہوگی وہی آپ کی ساؤنڈ کی ویلاسٹی ہوگی۔ جتنی ویوز کی رفتار تیز ہوگی اتنی ہی آپ کی آواز کی رفتار بھی تیز ہوگی۔ جتنی آپ کی لہروں کی رفتار کم ہوگی اتنی ہی آپ کی آواز کی رفتار بھی کم ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی آواز کی شدت۔ آواز، انٹینسٹی آف لاؤڈنیس، شدت۔ اس سے مراد آواز کی بلندی ہے جس کا تعلق آواز پیدا کرنے والی چیز کے واسطے کا توانائی منتقل کرنے پر ہے۔ اس کو توانائی، انرجی کا اکائی رقبہ اور اکائی وقت میں ناپا جاتا ہے۔ آواز کی شدت کو ناپنے والی اکائی کو ڈیسیبل کہا جاتا ہے اور اس کو انگریزی حروف میں ڈی بی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جو انٹینسٹی آف لاؤڈنیس ہے یہ آپ کی براہ راست جو ہے وہ چیز کے واسطے سے متعلق ہے۔ اس کو توانائی کہ کیا ہے اکائی رقبہ اور اکائی وقت میں ناپا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی جو یونٹ ہے وہ ہے ڈیسیبل اور اس کو شارٹ ورژن میں ڈی بی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آواز کی ترسیل، ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ۔ آواز کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو آواز کی ترسیل کہا جاتا ہے۔ آواز کی ترسیل لہروں کی صورت میں ہوتی ہے۔ جس واسطے میں لہروں کے بننے کی رفتار زیادہ ہوگی اس میں آواز تیزی سے ترسیل ہوگی۔ یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو آواز پہنچتی ہے، یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا فاصلہ یہ طے کرتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے آواز کی ترسیل۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ یہ آواز آپ کی وہ واسطہ کون سا ہے، وہ سورس کون سا ہے جس کے تھرو یہ پاس آؤٹ ہو کے گزر رہی ہے، وہ بڑا ضروری ہے۔ اس میں کیا ہے کہ پھر آپ کی آواز کی جو ترسیل ہے وہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے آپ کی دوسرے مقام تک پہنچنے میں پھر ٹائم پیریڈ زیادہ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ سورس آپ کا کوئی ایسا ہے جس میں
آواز جذب ہو رہی ہے تو پھر وہ دوسری طرف پہنچنے میں کافی ٹائم لے گی. ٹھیک ہے. آواز کا تعرض، فریکوینسی آف ساؤنڈ. آواز کے تعرض کو انگریزی میں پچ بھی کہا جاتا ہے. پچ جو تعرض ہے، فریکوینسی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنیکل ٹرمز میں پچ کہتے ہیں. اس سے مراد اکائی وقت میں گزرنے والی آواز کی لہروں کے چکروں کی تعداد ہے. لہروں کے درمیان یہ جب آواز گزر رہی ہوتی ہے مووز میں، ایسے جب گزر رہی ہوتی ہے تو یہ جو اس کی آپ کی اپورڈ ڈائریکشن اور ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں جو ٹریول کر رہی ہوتی ہے، اس میں یہ جو جتنے چکر کاٹتی ہے ویوز کی شکل میں، ایسے ویوز کی شکل میں جو گزر رہی ہوتی ہے، تو یہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، تو یہ اس کا چکر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جتنے چکر کاٹتی ہے وہ آپ کی پچ ہوتی ہے. انسانی کان 20 سے 30 ہزار تک تعرض والی آواز سن سکتا ہے. اس سے زیادہ تعرض فریکوینسی والی آواز کو صوت بالا، الٹرا ساؤنڈ کہا جاتا ہے. اگر اس سے زیادہ دھمک والی آواز ہو، اس سے زیادہ فریکوینسی والی آواز ہو، تو وہ انسانی کان کو ڈیمیج کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. آواز کی بلندی، لاؤڈنیس. آواز کی بلندی سے مراد سننے والے کان کے پردے پر آواز کے احساس کی مقدار ہے. اس کا انحصار آواز کی شدت اور سننے والے کان کی حساسیت پر ہوتا ہے. لاؤڈنیس کا انحصار، اب بعض بندے ہیں وہ چھوٹی سی آواز بھی سن لیتے ہیں، ان کے کان کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے. اب بعض لوگ ہیں ان کو آپ بہت تیزی سے بھی بولیں گے نا تو ان کو بہت باریک جا کر سنائی دیتا ہے. تو ان کی جو آواز کی پچ ہے اور جو ان کی فریکوینسی ہے، وہ ان کے کان کی فریکوینسی کیا ہے؟ کم ہے، جس کی وجہ سے اس کو کم سنائی دیتا ہے. تو لاؤڈنیس کا انحصار کیا ہے؟ انٹینسٹی آف ساؤنڈ پلس جو سننے والا ہے اس کے کان کی جو پچ ہے، جو اس کی فریکوینسی ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. لہجہ، ٹون. یہ آواز کی وہ حیثیت ہے جس کی وجہ سے ایک شخص ایک ساز کی آواز دوسرے شخص یا دوسرے ساز کی اسی شدت کی آواز سے امتیاز کے ساتھ پہچان سکے. لہجہ کہلاتی ہے. ٹون. دیکھیں ٹون ہر بندے کی جو گلے کی فریکوینسی ہے، جو گلے کی پچ ہے، جو گلے کی انٹینسٹی ہے، وہ ہر بندے کی مختلف ہے. کوئی آہستہ لہجے میں بات کرتا ہے، کوئی تیز لہجے میں بات کرتا ہے، کسی کے آواز کی لاؤڈنیس زیادہ ہوتی ہے، کسی کے آواز کی لاؤڈنیس کم ہوتی ہے. تو یہ بندے کے گلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اسی وجہ سے ہر بندے کی جو ہے آواز اور جو ہر بندے کا جو لہجہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے گلے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو لہذا کیا ہے کہ آپ کے پاس لہجہ جو ہے وہ ہر بندے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، کہ وہ بندہ جب بولتا ہے تو دوسرا بندہ اس کو آسانی سے پہچان جاتا ہے. تو باز گشت، ایکو. جب کبھی آواز کی لہریں کسی رکاوٹ مثلاً پہاڑ یا عمارت وغیرہ سے ٹکرا کر کسی دوسری جگہ پر سنائی دیں تو اس آواز کو باز گشت کہا جاتا ہے. باز گشت کو سننے کے لیے آواز پیدا کرنے والے جسم اور رکاوٹ کے درمیان کم از کم فاصلہ 17 میٹر ہونا چاہیے. بڑے ہال کے ڈیزائن میں باز گشت پیدا نہیں ہونی چاہیے. بڑے ہال جب بنائے جاتے ہیں نا تو ان میں اکثر جو ہے وہ آواز گونج رہی ہوتی ہے، تو اس میں پھر آپ کو اس کے ساتھ کیا ہے
لکڑی کا کام کرنا پڑتا ہے تاکہ آواز جذب ہو سکے، ٹھیک ہے، دیواروں پر اس کی پینلنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ بعض گشت ایکو ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی آواز جاتی ہے، کسی چیز سے ٹکراتی ہے، اور ٹکرانے کے بعد وہ واپس جب آ رہی ہوتی ہے تو وہ ڈبل ساؤنڈ پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایکو پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گمک، ریسوننس، جب دو یا دو سے زیادہ ایک جیسی طول موج والی آوازیں ایک ساتھ مل جائیں تو ایک مشترکہ آواز پیدا ہوتی ہے جس کا احاطہ بہت بڑھ جاتا ہے اور آواز کی بلندی میں یکسر اضافہ ہو جاتا ہے، جس کو گھمک کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہوتا ہے کہ جب دو آوازیں اکٹھی ہو رہی ہوں تو وہ اکٹھی ہونے کے نتیجے میں، چونکہ ان کی فریکوینسی الگ ہے، ان کی انٹینسٹی الگ ہے، ان کی لاؤڈنس الگ ہے، تو دو جب اکٹھی ایک جگہ پر ٹکرا رہی ہوں تو اس کی وجہ سے اس کا جو احاطہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ احاطہ بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ آواز بلند ہو جاتی ہے ایک دم، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ گھمک سی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ گھمک سی ایک آ رہی ہوتی ہے، ڈبل ساؤنڈنس کی آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باز ارتعاش، ریوربریشن، بعض اوقات کسی عمارت میں آواز پیدا کرنے والے جسم کے آواز ختم کر دینے پر بھی آواز دیواروں سے ٹکرا کر سنائی دیتی ہے، جس کو باز ارتعاش کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خرابی کی علامت ہے جس کا تدارک ضروری ہے۔ باز ارتعاش